حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ علیہ السلام کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ مورخین نے آپ کا نسب نامہ کچھ یوں بیان کیا ہے: یوشع بن نون بن فراہم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ چنانچہ اللہ نے قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا بطور نبی ذکر نہیں فرمایا اور نہ ہی کہیں آپ علیہ السلام کا نام آیا ہے، تاہم سورۃ کہف میں 2 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک نوجوان رفیق خاص کا ذکر ہے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یوشع بن نون ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت المقدس آزاد کروانے کے لیے قوم عمالقہ سے جہاد کرنے کے لیے گئے تو بنی اسرائیل نے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا تم اور تمہارا پروردگار لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی پر انہیں صحرائے طیہ میں قید کر دیا جہاں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون بھی ان کے ساتھ تھے۔ بنی اسرائیل کے وہ تمام لوگ جنہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا اس طویل عرصے میں مر گئے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل سے ہر قبیلے کا ایک نقیب مقرر کر دیں اور انہیں اپنے قبیلے کی قیادت اور رہنمائی، جہاد کی تربیت اور دیگر معاملات کی ذمہ داری دے دیں۔ دراصل یہ ساری تیاری قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 12 قبائل سے 12 سردار منتخب کیے اور حضرت یوشع بن نون کو ان سب کا سپہ سالار مقرر کر دیا۔ ابھی وادی طیہ کی سزا کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ پہلے حضرت ہارون علیہ السلام اور پھر 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال فرما گئے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انتقال سے قبل حضرت یوشع کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرما دیا تھا۔ کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں نبوت بھی عطا کی گئی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے سپہ سالار کی حیثیت سے بیت المقدس کی آزادی کے لیے عظیم مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کام جاری رکھا۔ بنی اسرائیل کو وادی طیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے من و سلوہ مل رہا تھا، ان کی کوئی معاشی سرگرمی تو تھی نہیں، سو انہوں نے جلد ہی جنگی مشقوں میں مہارت حاصل کر لی۔ صحرائے طیہ میں قید کے 40 سال پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کی جانب جاؤ اور قوم عمالقہ اور دیگر سے جہاد کر کے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین آزاد کرواؤ۔ ناظرین، حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وادی طیہ سے نکلے تو اس وقت آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے 6 لاکھ سے زائد افراد تھے۔ حضرت یوشع نے ان سب کے ساتھ نہر اردن پار کی اور اریحہ کے مقام پر پہنچے جو سب سے بلند اور مضبوط فصیلوں والا قلعہ تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک روز قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ گرا کر شہر میں داخل ہو گئے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق شہر کا محاصرہ جمعے کو بھی جاری تھا کہ سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا، جس کے بعد ہفتے کا دن شروع ہو جاتا جس میں بنی اسرائیل پر جنگ اور شکار وغیرہ پر پابندی تھی۔ تو حضرت یوشع نے فرمایا اے ہفتے کے دن تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی، بس اے اللہ اس سورج کو غروب ہونے سے روک دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کا اتنا کہنا تھا تو اللہ نے سورج کو غروب ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ حضرت یوشع نے شہر فتح فرما لیا۔ تاہم بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پیش آیا۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع کے جب وہ بیت المقدس کی طرف کوچ فرما رہے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضرت یوشع بن نون نے ہی بیت المقدس فتح کیا اور سورج کا واقعہ ان کی فتح میں ہی پیش آیا۔ ناظرین، حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سب سے پہلے ارض کنعان کے پہلے شہر اریحہ کی جانب بڑھے اور طویل محاصرے اور جنگ کے بعد قوم عمالقہ کو شکست دی۔
اس کے بعد کنعان کے دوسرے شہروں کو فتح کرتے ہوئے ارض فلسطین میں داخل ہو گئے۔ اس طرح اللہ عز و جل نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے کنعان، فلسطین اور شام تک کا پورا علاقہ بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس جنگ میں بے شمار مال و دولت ہاتھ آیا، 12,000 مردوں اور عورتوں کو تہہ تیغ کیا، بہت سے بادشاہوں سے جنگ چھڑی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوشع نے شام کے 31 بادشاہوں پر غلبہ پایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل کو زبردست فتح سے ہمکنار کیا اور انہیں ارض مقدس سمیت ان کے آبائی وطن کا مالک بنا دیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جب شہر میں داخل ہوں تو مغرور، متکبر اور سرکش لوگوں کی طرح داخل نہ ہوں، بلکہ نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکا کر رکوع کی حالت میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہوں اور اپنی زبانوں پر حتتا کا ورد جاری رکھیں، یعنی اے اللہ ہمیں بخش دے، پھر ہم تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور جو لوگ نیکیاں کریں گے انہیں اپنی نعمتوں سے مزید نوازیں گے، اور سجدہ شکر بجا لانا، اللہ تمہارے لیے مزید آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت یوشع علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بتائے، واضح نصیحت کی اور انہیں ان احکامات پر من و آن عمل کی تاکید فرمائی، لیکن سرکشی اور ناشکرا پن تو بنی اسرائیل کی فہرست میں شامل تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوشع کی ہدایت کی پرواہ نہ کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کے بجائے غرور و تکبر سے اکڑتے ہوئے، تمسخر اڑاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ بنی اسرائیل کا ناشکرا پن، غرور و نخوت، سرکشی اور بغاوت اور نافرمانی ایک بار پھر اللہ کی ناراضی کا سبب بنی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ دراصل جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے، احکام الہیہ کا مذاق اڑانے لگے، غرور و تکبر، سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، اپنے رسولوں کے احکامات ماننے سے انکار کر دے، تو پھر آسمانی عذاب کا آنا یقینی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل پر جو عذاب نازل ہوا وہ طاعون کی شکل میں تھا، جس میں 70,000 لوگ مارے گئے۔ مورخین نے تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں وادی عطیہ سے اپنے آباء و اجداد کی سرزمین کو مشرکین سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تو ان کے ساتھ ایک مقدس صندوق بھی تھا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، دیگر انبیاء کرام کے تبرکات، تورات کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس اور متبرک اشیاء تھیں۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت برکت کی چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ جب بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ علیہ السلام کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کے قبور مبارک کے پاس تدفین ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گردنواہ کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔